بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صابر شاکری کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہے 4 دسمبر سال 2020 اور دن ہے جناب آج جمعۃ المبارک کا۔ آج آپ سے بہت ہی ایک اور خبر لے کے آئے ہیں جناب، اور وہ خبر ہے کہ بھارتی جرنیلوں نے پاکستان پر چوتھی جنگ مسلط کرنے کی ایک بھرپور کوشش کی، اور یہ چوتھی جنگ کب مسلط کی گئی اور پھر اس کو کیسے ہو نہیں سکا یہ، اور اس کو کیسے روکا گیا اور کس نے روکا، اور اس میں پاکستان نے اور پاکستان کی فوج نے اور پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے کیا کردار ادا کیا، یہ ایک بہت ہی اہم ترین خبر ہے۔ اور یہ ایک آپریشن تھا بھارت کا، خفیہ آپریشن بھارتی فوج کا، بھارت کے انٹیلیجنس اداروں کا، اور اس خفیہ آپریشن کا باقاعدہ طور پہ انکشاف کیا ہے۔ اور یہ ہم نے نہیں کیا، ISI نے نہیں کیا، پاکستان کے انٹیلیجنس بیورو نے نہیں کیا، بلکہ ایک انڈیا کے ایک سینئر موسٹ ہیں جناب، بیوروکریٹ، اعلیٰ ترین سرکاری افسر رہے، ان کا نام ہے جناب وجاہت حبیب اللہ، اور ان کی عمر ہے 75 سال، اور یہ اعلیٰ سرکاری افسر رہے، اور 2002 میں بھارت کے پہلے چیف انفارمیشن کمشنر بننے کا اعزاز بھی ان کو حاصل ہوا۔ اور عنایت حبیب اللہ، ان کے والد جو ہیں وہ بھارتی فوج کے میجر جنرل رہے، اور جن کا تعلق UP کے مشہور تعلقہ دار خاندان سے تھا۔ یہ غور سے سننے والی بات ہے، بڑی ہسٹورک ہے جناب، اور دلچسپ ہوگی آپ کے لیے۔ اور وجاہت حبیب اللہ جو ہیں وہ جناب، ان کی خصوصیت کیا تھی کہ وہ کیوں اتنے اہم ہوئے؟ وہ اس لیے اہم ہوئے کہ صوبہ ڈیرہ میں واقع اسکولوں میں وہ اندرا گاندھی کے بیٹوں راجیو گاندھی اور سنجے گاندھی کے کلاس فیلو رہے، اور ان کے خاندان میں بھی وہ بالکل مکس اپ ہو گئے، اور آپس میں بہت ان کا فیملی ریلیشن تھا۔ اور جب وجاہت حبیب اللہ سرکاری افسر بنے تو اندرا گاندھی اور راجیو گاندھی دونوں بھارتی وزرائے اعظم نے ان کو اپنے ساتھ رکھا، اپنا معاون مقرر کیا۔ ظاہر ہے جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے وہ مریم بی بی کے ساتھ ہیں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں وہ حمزہ شہباز کے ساتھ ہیں، محترمہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ جو تھے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ رہے، بے نظیر بھٹو صاحب کے بعد اب وہ ان کے بیٹوں کے ساتھ ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہے، تو ان کے راجیو اور سنجے کے کلاس فیلو، اس لیے وہ بہت کلوز، اور ان کو اپنے ساتھ رکھا مسلمان ہونے کے باوجود۔ وجاہت حبیب اللہ صاحب کا تفصیلی تعارف اس لیے کروایا گیا تاکہ آپ مکمل طور پر ان کی اہمیت سے اجاگر ہو سکیں، اور یہ عام شخصیت بالکل نہیں تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور ان کی کتاب تھی جناب کہ مائیز ود راجیو، یعنی کہ راجیو کے ساتھ گزرے ہوئے ٹریجڈی اور خوشی کے دن، یہ ان کی کتاب کا نام ہے، انگریزی کتاب ہے، اور انہوں نے اس میں بہت سارے انکشافات کی ہیں، اور انہی انکشافات میں ایک بھارت کی جمہوریت کا سب سے بڑی جمہوریت، اس کا یہ بھانڈا پھوڑا ہے، کلئی کھول دی ہے۔ جو واقعات انہوں نے لکھے، انہوں نے لکھا ہے کہ جناب عام طور پہ یہ تاثر ہے کہ انڈیا میں جو کچھ ہوتا ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہی سب کچھ کر رہی ہوتی ہے، سیاسی قیادتیں ہی سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں، فوج جو ہے وہ سیاسی قیادت کی یا حکومت کی ایک ملازموں والی کیفیت ہے۔ اور یہ بڑے اس طرح کے افسانے ہم دیکھتے سنتے آتے ہیں کہ جناب وہ فلاں آرمی چیف جو ہے وہ چھٹی کی درخواست لے کے گیا تو وزیر دفاع نے ریجیکٹ کر دی، اس کو 4 گھنٹے انتظار کروایا۔ اس طرح کے قصے سنتے رہتے ہیں ہم، اور یہ قصے باقاعدہ طور پہ بنایا جاتا ہے، پرسیپشن بنائی جاتی ہے۔ اب اس میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی راجستھان میں ایک آپریشن برسٹ ایک آپ کو معلوم ہے، وہ شروع کیا، لیکن اس اہم ترین آپریشن کے بارے میں
راجیو گاندھی وزیر اعظم تھے، ان کو اس بات کا بالکل علم نہیں تھا، اور نہ صرف علم نہیں تھا بلکہ راجیو گاندھی کے فوج کے ساتھ اور فوج ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ را کے ساتھ جو اختلافات تھے وہ وجاہت حبیب اللہ صاحب نے کھل کر لکھے ہیں، اور اس میں یہ تاثر ملتا ہے کہ راجیو گاندھی کو جو راستے سے وہ اڑایا تھا بم دھماکے سے ایک دہشت گردی کے واقعے میں، تو جلسے میں، تو اس کے پیچھے بھی انڈین اسٹیبلشمنٹ تھی۔ یہ میں جو آگے بات بتاؤں گا اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ یہ راجیو گاندھی کی اسیسینیشن پولیٹیکل ٹارگیٹڈ اسیسینیشن تھی، اور یہ دہشت گردوں کا کام نہیں تھا۔ یہ ذرا غور سے سننے والا واقعہ ہے۔ تو جناب وہ کہتے ہیں کہ دسمبر 1986 میں بھارتی صدر کی رہائش گاہ پہ ایک تقریب تھی، اور بھارتی فوج کی ویسٹرن کمانڈ کا چیف لیفٹیننٹ جنرل بی این ہون یا بی این بون بھی شریک تھا، اور وزیر اعظم راجیو گاندھی نے اسے دیکھا تو اس کی طرف لپکے اور خوش مزاجی سے ایک جنرل کویشچن داغا کہ ویسٹرن فرنٹ پہ کیا چل رہا ہے۔ اب لیفٹیننٹ جنرل نے جناب کہا، انہوں نے سمجھا کہ شاید راجیو گاندھی آپریشن برسٹ ایک کا پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے اس آپریشن کے بارے میں بتانا شروع کر دیا، اور کیا بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حبیب اللہ کہتے ہیں، میں ساتھ ہی کھڑا تھا، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اسے ہونکوں کی طرح گھور رہے تھے کہ جب جنرل بون نے اپنی بات ختم کر چکا تو راجیو گاندھی نے کہا، آپ کس آپریشن کی بات کر رہے ہیں مسٹر جنرل؟ آپ کس آپریشن کی بات کر رہے ہیں؟ اس پر جنرل نے آپریشن برسٹ ایک کی مزید تفصیلات بتا دیں، اور وہ یہ سمجھ نہ سکا کہ وہ تو آرمی چیف اور ملٹری لیڈرشپ نے راجیو گاندھی سے چھپایا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جب اس کو تھوڑا سا احساس ہوا تو وہ تھوڑا سا دبک گیا، لیکن راجیو گاندھی وزیر اعظم بھارت ہونے کے باوجود انہوں نے کہا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ بھارتی جرنیلوں میں راجستھان میں بہت بڑی جنگی مشقوں کا پروگرام بنا رکھا ہے، اور یہ کہ مستقبل میں ان مشقوں کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کی چوتھی جنگ ہونے جا رہی ہے۔ یہ بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کے علم میں نہیں تھا۔ میں اب اگلا واقعہ جو سناؤں گا تو وہ اس واقعے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، اور پھر یہ جنگ کیسے رکی تھی یہ بھی بتاؤں گا۔ اب بھارت کی جو طاقتور ملٹری ہے جناب، وہ راجیو گاندھی کے بااعتماد ساتھی کا درج بالا انکشاف جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں مشہور ہے کہ بھارت میں افواج سول حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن یہ واقعہ بالکل کیٹاگوریکلی پھر اگلی بات جو ہے ایک اور بات سن لیں، وہ یہ ہے کہ راجیو گاندھی جو ہیں جناب وہ ایٹم بم کے خلاف تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے وسائل جو ہے وہ ایٹمی قوت حاصل کرنے پہ لگائے، یا وہ ایک بہت بڑی فوج پالے۔ یہ بھی راجیو گاندھی اس کے خلاف تھے، اور وہ کہتے ہیں حبیب اللہ کہ وہ کہتے ہوتے تھے کہ جناب یہ اربوں خربوں روپیہ جو ہے ہمیں اس فوج کو دینا پڑتا ہے، اور انہی کے ناز نخرے برداشت کرنے پڑتے ہیں، جبکہ یہی پیسہ جو ہے وہ لگانا چاہیے ہمیں غربت اور جہالت کے خاتمے پہ۔ اور راجیو گاندھی نے وزٹ بھی کیا تھا اس کے بعد پاکستان کا۔ اس سے پہلے اب 1986 اور اب ایک اور ہیں جی، بی جی دیش مکھ راجیو گاندھی دور میں 1986 اور 1988 میں بھارت کے کیبنٹ سیکرٹری رہے، اور 1989 میں جی راجیو گاندھی نے اسے اپنا پرنسپل سیکرٹری بنا لیا۔ پھر اگلے وزراء اعظم وی پی سنگھ اور چندر شیکھر نے بھی ان کو پرنسپل سیکرٹری بنائے رکھا، اور آدمی معمولی ہستی نہیں، 24 سال جو ہیں وہ قبل دیش مکھ نے ایک انگریزی مضمون لکھا جناب، اور وہ انڈیا ٹوڈے میں شائع ہوا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ جب یہ ساری چیزیں
ہو گئیں یہ اسی واقعے کا کہ جناب پاکستانی حکومت کو جب پتہ چلا کہ آپریشن براس ٹریک جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے انڈیا، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یقین تھا کہ بھارتی جرنیل جو ہیں وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام پہ، ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کریں گے، اور بھارتی فوج کے آپریشنل او پی روم میں ہمیں بریفنگز بھی دی جانے لگیں، اور پتہ چلا، پھر یہ اطلاع آئی کہ پاکستانی فوج کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ جناب انڈیا کے عزائم کیا ہیں، یعنی ہمارا جو آپریشن براس ٹریک کا اس کا پاکستان کو بھی پتہ چل گیا ہے، اور اب پاکستان نے اپنی فوجیں پنجاب میں ساری جمع کر دی ہیں، اور وہ بھی ایک بڑا حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ نہ صرف حملہ کرنے کے لیے تیار ہے بلکہ وہ الٹا انڈیا کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں وہ ان کو اڑانا چاہتا ہے۔ اب ان دو واقعات کو سپورٹ کیا کر رہا ہے جناب؟ جب یہ پاکستان کی ISI کا جی یہ کمال تھا کہ انہوں نے پورے کا پورا آپریشن براس ٹریک جو ہے اس کا بلو پرنٹ لے لیا تھا، اور جب بلو پرنٹ مل گیا اور اس کے بعد جنرل محمد ضیاء الحق، جن کو عرفام میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ کہا جاتا ہے، وہ جناب اپنے وزیروں اور مشیروں کو لے کے بیٹھ گئے، میٹنگیں شروع کر دیں، اور ان میٹنگوں میں یہ طے پایا کہ جناب جو بمبے میں بھابھا ایٹمی ریسرچ سینٹر ہے اس کو تباہ کر دیا جائے۔ یہ پاکستان نے جوابی طور پہ پلان کر لیا، اور بمبے کے قریب سمندر میں تیل اور گیس کے بھارتی کنوؤں کو جو ہیں بھارتی کنوؤں کو میزائل مار کر تباہ کرنے کا بھی منصوبہ بنایا، اور اگر اس پہ عمل درآمد ہو جاتا تو جناب جنگ جو ہے وہ ظاہر ہے کہاں رہ جاتی۔ لیکن اس سے پہلے ایک کام کیا تھا پاکستان نے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں لے آؤں۔ تو بھارتیوں نے جب بھارت کو، یا وہ ان سائڈ سے پتہ چل رہا ہے کہ جب بھارتیوں نے کسی قسم کا ایٹمی ہتھیار نہیں بنایا تھا اس وقت، 1986 سے 90 تک بھارتی ایٹمی منصوبے سے منسلک رہا ہوں، ایک اور افسر یہ بتا رہا ہے، لہٰذا میرے دعویٰ کا سب کو یقین ہونا چاہیے کہ 1986 میں بھارت ایٹم بم نہیں رکھتا تھا، اگرچہ 1975 سے بھارتی جرنیل سول حکومت پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ جلد ایٹم بم بنایا جائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے 1987 میں جنرل کے سندر جی، کمانڈر بھارتی فوج، نے سول حکومت کو بریفنگ دیتے ہوئے بڑے جوش جذبے سے کہا تھا کہ بھارت کو ایٹمی ہتھیار بنا لینے چاہیے۔ وزیر اعظم راجیو گاندھی مگر بضد تھے کہ بھارت کو ایٹم بم نہیں بنانا چاہیے، ان کا خیال تھا کہ ایٹمی ہتھیاروں سے مسائل حل نہیں ہوئے، البتہ یہ ہتھیار آخری چارہ کار کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے بھارتی افواج کو حکم دے رکھا تھا کہ ایٹمی ہتھیاروں کے بغیر ایسے عسکری پلان بنائے جائیں جن سے دشمن کو شکست ہو۔ اب بھارتی جرنیلوں کی سازش آگے آتی ہے جناب۔ بھارت کے سابق وزیر خزانہ اور مشہور کانگریسی لیڈر چدمبرم نے مختلف مواقع پر تقریر کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ راجیو گاندھی ایٹمی ہتھیاروں کے مخالف تھے، اور یہ کہ انہوں نے بھارتی جرنیلوں کو ایٹم بم نہیں بنانے دیا۔ ان گواہوں سے عیاں ہے کہ بھارتی جرنیلوں نے آپریشن براس ٹریک کی اصل ماہیت اور حقیقی ٹارگٹ کو اپنے وزیر اعظم سے پوشیدہ رکھا اور انہیں عام جنگی مشقیں قرار دیا۔ سچ یہ ہے کہ اس آپریشن کے ذریعے بھارتی جرنیلوں نے پاکستان پر چوتھی جنگ مسلط کرنے کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ اب یہ ہے جناب، اس کے بعد کیا ہوا؟ بھارتی جرنیل کو جب مقاصد اور مفادات پورا کرنا چاہتے تھے، ایک مقصد یہ تھا کہ جنگ کے دوران راجیو گاندھی کی سول حکومت کو لامحالہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت دینا پڑے گی تاکہ دشمن کے خطرے کا مقابلہ ہو سکے۔ دوسرا بڑا مقصد پاکستانی ایٹمی منصوبے کی تفصیلات کی فضائی حملوں کے ذریعے تباہ کرنا تھا، خصوصاً کوہوٹا کا ایٹمی مرکز بھارتی جرنیلوں کے خاص نشانے پر تھا، جبکہ تیسرا بڑا مقصد ضرورت پڑنے پر راجیو گاندھی حکومت کا بوریا بستر گول کر دیا جاتا۔ اب جناب یہ جب پاکستان کو
इस ऑपरेशन का ब्लू प्रिंट मिल गया तो जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक सदर ममलिकत ये क्रिकेट का मैच देखने इंडिया पहुंच गए और वहाँ पे राजीव गांधी भी थे और राजीव गांधी को उन्होंने ये बता दिया कि जनाब अगर आपने कोई हरकत की, आप तो सिर्फ सोच रहे हैं एटम बनाने का, तो हम एटम बम बना चुके हैं और वो एटम बम हमने आपके लिए बनाया है। और अगर आपने कोई हरकत की, इंडिया की तरफ से कोई हरकत हुई और अगर आपने अपनी अफवाज को वापस ना बुलाया तो आप जहन में रखिएगा कि फिर कुछ भी नहीं बचेगा। ये जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक ने ये वाक़या रिपोर्ट हुआ मुख्तलिफ़ किताबों में, आज तक इसकी तरदीद नहीं की, ना इंडियन साइड से ना पाकिस्तानी साइड से। उसके बाद ये बात उनके कान में करके आ गए और जो उस वक्त मौजूद हैं लोग, यानी शाहिद, वो कहते हैं कि ज़िया उल हक साहब बोलते जा रहे थे साइड पे ले जाके और राजीव गांधी साहब का रंग जो है वो उड़ता जा रहा था और वो पीला पड़ गया था और उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थीं और उनके बदलते तेवर भी साफ नज़र आ रहे थे और पसीना भी नज़र आ रहा था। उसके बाद ज़िया उल हक साहब ये मैसेज दे के हंसते मुस्कुराते वापस आए, क्रिकेट मैच देखा और उसके बाद राजीव गांधी ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि वो फ़ौरन सिचुएशन को डिफ्यूज़ करे। उसके बाद जनाब ये हुआ, क्योंकि उस वक्त ये ज़हन में रखिएगा कि जब ये सब कुछ हो रहा था इंडिया अकेला नहीं था, इंडियन आर्मी के साथ इज़राइल भी थे और हमारा कोहटा जो है वही टारगेट था और इज़राइल के तैयारे और इज़राइल की एयरफोर्स को भी इस्तेमाल होना था। तो जनरल ज़िया ने ये सारा मैसेज टू दी पॉइंट बिल्कुल क्लियरली बता दिया था राजीव गांधी को कि हम रहें या ना रहें, मुसलमान तो इस दुनिया में रहेंगे लेकिन हिंदू जो है वो ख़त्म हो जाएगा और हम फिर यहाँ से ज़िंदा दोबारा बरकरार उठ जाएंगे लेकिन हिंदुस्तान का नाम लेवा कोई नहीं होगा। तो ये बड़ा एक सीरियस डायलॉग हुआ था जो कि बहुत दफ़ा बहुत सारे लोगों ने इसको रिपोर्ट किया, इंडियन साइड से भी पाकिस्तान साइड से भी, किसी ने तरदीद नहीं की। तो जनाब ये उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद वही हुआ कि राजीव गांधी को एक बम धमाके में, एक सियासी जलसा था वहाँ पे एक धमाका हुआ और उसको उड़ा दिया गया। तो ये जनाब हम नहीं बता रहे, ये ख़बर दे रहे हैं इंडिया के ही 2 सीनियर मोस्ट नहीं बल्कि 3 एक साइंसदान बता रहा है कि उन्होंने एटम बम उस वक्त कुछ नहीं था, राजीव गांधी मुखालफत कर रहे थे और बाकी प्लान सारा ये था और कौन जंग मुसल्लत करना चाहता था और कैसे वो जंग रुकी। तो जनाब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।